ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصب محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم امیر علی شام جی کی روح کو ایک صلوات ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. آج شب جمعہ بھی ہے اور دھیرے دھیرے ایک ایک دن ہمیں ماہ مبارک سے قریب بھی کر رہے ہیں، یعنی بہت قریب آ چکے ہیں ہم خدا کی مہمانی کے مہینے میں، جس مہینے کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. پیغمبر نے ہم سب کو پہلے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ جو مہینہ آنے والا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ رحمتوں کے ساتھ ہے، برکتوں کے ساتھ ہے. رکھیں. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا لا وَدُعِیتُمْ فِیہ الی ضیافۃ اللہ، جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں تم سب خدا کے مہمان ہو، اور اس مہینے میں پروردگار عالم تمہیں مکرم باعزت صاحب حیثیت بنانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ہم سب مکرم بن جائیں، ہمارے اندر جو پستیاں ہیں، جو گراوٹ ہے، جو لعامت ہے، وہ ختم ہو کر ہمارے وجود کے اندر کرامت آ جائے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ واعمالکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جو تم سانسیں لوگے
تو سبحان اللہ کا ثواب ہوگا، اگر تم سو بھی جاتے ہو تو تمہارا سونا عبادت شمار ہوگا، وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارے اعمال اس مہینے میں بارگاہ پروردگار عالم میں قبول ہیں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مورد قبولیت پروردگار عالم قرار پاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، جس مہینے کی خیر و برکت کی خبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دے رہا ہے۔ یہ غور کا مقام ہے کہ خود ذات پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، وہ ماہ مبارک کے آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ چونکہ موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، بس میں فقط یہاں تک آپ کو لا رہا تھا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہم ان چند دنوں بعد جس مہینے کا سامنا کرنے جا رہے ہیں وہ مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا بابرکت ہے، اور اس مہینے میں ہم بہت سی وہ دولت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے زاد آخرت ہے، رحمت، برکت، مغفرت۔ خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جس کی خبر پیغمبر اکرم دے رہے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا یہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو ہماری جانب سے جو حکم ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ اب اس مبارک مہینے میں آپ سب جانتے ہیں ہم اعمال نیک زیادہ انجام دیتے ہیں، ایک خاص نورانیت ہمارے وجود میں اس مہینے میں آتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اب یہ نورانیت کسی میں برکتوں کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، ہماری روح پر ہوتا ہے، ہماری جان پر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ غور فرمائیے، در حقیقت اس مہینے میں اپنی روح کا علاج کر رہا ہوتا ہوں۔ اس مہینے کو بعض علماء فرماتے ہیں خود سازی کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو بنانا۔ میرے وجود میں جو خرابیاں رہ گئی ہیں، بہت سی جگہ پر میں ٹوٹ چکا ہوں، جہاں سے میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ اس مہینے میں وہ جملے بات صحیح نہیں ہوتے، جس طرح ہم گھروں کی کبھی کبھار مرمت کرتے ہیں کہ یہاں سے چو رہا ہے، یہاں سے چونا نکل گیا ہے، وہاں سے پینٹ نہیں ہے، یہاں سے اچھا نہیں دکھائی دے رہا ہے، کہتے گھر کی ایک مرمت ہو جائے۔ تو در حقیقت یہاں پر ایک طرح کی میرے روح کا علاج ہونا ہے، جسے ہم خود سازی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان میں، جہاں پر بندگی کی بھی تمرین ہوتی ہے، جہاں پر عبودیت کی بھی تمرین ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں ایک عمل، اور ایک بہت نیک عمل، اور ایک بہت اہم چیز جو آپ سب انجام دیتے ہو، وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ اور یہی موضوع گفتگو ہے کہ ہم بہت سے نیک اعمال اس مبارک مہینے میں انجام دیتے ہیں، اسی نیک اعمال میں ایک عمل تلاوت قرآن مجید ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے گھروں سے الحمدللہ آیات قرآنیہ کی آواز اٹھتی ہیں، ہماری مسجدوں میں ایک الگ سما ہوتا ہے، ایک الگ معنویت کا ماحول ہوتا ہے، ہر رحل پر قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، ہر انسان کلام اللہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حکم بھی دیا گیا ہے، تاکید بھی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں تم قرآن سے مانوس ہو۔ انس بقرآن، قرآن سے مانوس ہونا، مانوس ہونا یعنی کسی سے انسیت پیدا کر لینا۔ ہم ایک دوسرے سے کبھی کبھار نہیں پہچانتے تو مانوس نہیں ہے، ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ خاص انسیت نہیں ہے۔ بہت دن رہ جائیں اگر ساتھ میں، آپ کی عادتوں کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی باتوں کو میں اگر جاننے لگوں
ایک بیگ، ایک انسیت آتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں مجھے اور آپ کو پوری کوشش کیا کرنا ہے کہ میں قرآن مجید سے انس پیدا کروں۔ اگر پورے اس مہینے میں کوشش یہ ہوئی کہ قرآن مجید سے انسیت پیدا ہو گئی تو اگلے 11 مہینے قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انسیت نہیں پیدا ہوئی اس ایک مہینے میں، ظاہر سی بات ہے چاند رات کے بعد نہ قرآن نہ ہم، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ 11 مہینے کی آیتیں ہیں تو اس ایک مہینے میں ہو جاؤں، میرے اندر انسیت پیدا ہو جائے کس سے؟ قرآن مجید سے۔ آپ آئیے، اگر روایات خود یہ ایک ٹاپک ہے کہ ہم آئیں فضل تلاوت قرآن بیان کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے۔ حتیٰ اسی خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہوتی ہیں، تو اب کیا دعا مانگو تم پروردگار عالم سے؟ دعا بھی پیغمبر نے بتایا، فَأَسْأَلُ اللَّهَ بِنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، تمہاری دعا قبول ہوں گی اور خدا سے دعا مانگو نیت صادق کے ساتھ اور قلب طاہر کے ساتھ۔ کیا دعا مانگیں؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، خدا سے دو دعا مانگو۔ ایک دعا کہ میرے اللہ مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں روزہ رکھ سکوں۔ دوسری دعا جو پیغمبر نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تم پروردگار عالم سے مانگو کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں۔ یعنی معلوم ہے کہ بہت اہمیت کا حامل ہے قرآن مجید کی تلاوت، کہ جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ تلاوت قرآن مجید کے لیے تم کیا کرو؟ دعا مانگو۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عرض کیا کہ اتنی روایات موجود ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی آسمان والے جب دنیا کی جانب نگاہ کرتے ہیں تو اس گھر کی چمک ستاروں جیسی ہوتی ہے جب ہم آسمان کی جانب کیا کرتے ہیں؟ نگاہ کرتے ہیں۔ یا حضرت امیر نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ما جالسا، کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کو بیٹھتا نہیں ہے، مگر جب اٹھتا ہے تو کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ میں چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا ان روایات کے متن کو نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط آپ کو ایک مرحلے تک لے جانے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، یعنی وہی قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا، مگر یہ کہ دو تبدیلیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، دوسری تبدیلی کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو بڑھ جاتی ہے وہ ہدایت ہے، وہ جو ختم ہو جاتا ہے وہ اندھیرا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے حضور میں بیٹھنے سے میرے اور آپ کے وجود میں دو چینجنگ، دو تبدیلی، دو بدلاؤ آتا ہے۔ ایک یہ کہ ہدایت میرے لیے بڑھ جاتی ہے، ظلم، اندھیرا، نابینائی یہ میرے وجود سے کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا قرآن مجید کو اگر آپ غور فرمائیں اس کی تلاوت۔ یا بعض روایات میں ہے اس گھر میں خیر کثیر، خیر کثیر کا معنی صرف مال و دولت لیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خیر کثیر کا معنی وسیع ہے، بہت سی چیزیں خیر کثیر ہیں، بہت سی چیزیں رزق ہیں جنہیں ہم رزق شمار نہیں کرتے۔ مثلا زیارت سرکار سید الشہداء رزق ہے، ہدایت رزق ہے، محبت اہل بیت رزق ہے۔ یہ تمام وہ خیر کثیر ہیں
جنہیں ہم شمار نہیں کرتے۔ بہرکیف یہ تمام چیزیں تلاوت قرآن کریم کی برکات ہیں۔ اب آ جائیے، قرآن مجید کی تلاوت کی اتنی برکات ہیں، لیکن اب یہاں سے تھوڑا سے ہم کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا۔ تلاوت قرآن کریم یعنی جو آپ پڑھتے ہو قرآن مجید کو، یہ تلاوت قرآن کریم مقصد نزول قرآن کریم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ٹارگیٹ یہ نہیں تھا کہ آپ 3 مرتبہ اس قرآن کو ختم کر دیتے، 4 مرتبہ اس قرآن کو پورا پڑھ چکے۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس قرآن سے ہدایت لو۔ وہ گمراہی کے راستے جو کھلے ہوئے ہیں اپنے اوپر بند کرو، وہ ہدایت کے راستے جو بند ہیں انہیں کھولو۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن مجید ابتدا میں کہتا ہدی للمتقین۔ یہ قرآن کون ہے؟ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن اپنی غایت، اپنے مقصد، اپنے ہدف کو کیا بتاتا ہے؟ یہ قرآن کا وہ بیسک مرحلہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینا ہے۔ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن ہمارے لیے راہ گشا ہے، راستہ بناتا ہے کہ بندگی کے راستے پر کبھی اگر ایسی جگہ پر آ جاؤ جہاں آگے کا راستہ نہ دکھائی دے رہا ہو تو یہ قرآن تمہارے لیے مشعل راہ ہے جو ان اندھیروں کو دور کرتا ہے اور تمہاری زندگی میں اجالا لاتا ہے۔ خود حدیث میں بھی ہے کہ جب ظلمتوں کا، اندھیروں کا ہر طرف سے حملہ ہو تو ایسی صورت میں وہ چیز جو تمہارے لیے اجالا لا سکتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ بس قرآن کریم یعنی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور ہدایت کا ذریعہ بھی کس کی جانب سے؟ من جانب اللہ، میرے رب کی جانب سے، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے اور جس کی جانب مجھے لوٹ کر جانا ہے، اس کی جانب سے آیا۔ اب سوال یہ کہ جب قرآن کریم میں مجھے ہدایت عرض کرنی ہے، مجھے سمجھنا ہے کہ راہ حق کیا ہے، راہ باطل کیا ہے، میری زندگی میں قرآنی زندگی کو اگر آئینہ بناؤں تو آیا وہ قرآنی زندگی میرے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کرنا پڑے گا کہ قرآن مجھے ہدایت دے۔ توجہ فرما لیں، کیسے قرآن میری رہنمائی کرے گا، کیسے قرآن میری ہدایت کرے گا؟ تو قرآن خود آواز دیتا ہے کہ تمہیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر جو لفظ ہے قرآن مجید کا یتدبرو، تدبر کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، تمہیں سوچنا پڑے گا۔ قرآنی آیات کو اپنے سامنے رکھو، فکر کرو، غور کرو کہ یہ قرآنی آیات مجھے کس جانب متوجہ کرا رہی ہیں۔ میں آیت کریمہ قرآن مجید کی پڑھ دوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیے تو قرآن مجید واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ جہاں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو صاحبان عقل ہے، اس آیہ کریمہ کو اگر اس طرح پڑھیے تو ابتدا سے ارشاد بڑا حسین ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے حبیب یہ کتاب جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے یہ کتاب مبارک ہے۔ مبارک یعنی وہ کتاب جو بابرکت ہو۔ ایک مرتبہ معنی کیا تھا بابرکت کا معنی جو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے، اس شے کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کیوں؟
لیدبروا آیاتہ، قرآن حکم دے رہا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے یہ مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں کیا کیا جائے؟ غور کیا جائے، فکر کیا جائے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل و فہم کے لیے اس کتاب میں یاد دہانی ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے، اگر میں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو قرآن مجید مجھے غور و فکر کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن مجید نے اگر حکم دیا ہے کہ غور و فکر کرو تو اس کا مطلب یہ ہے یہ طاقت میرے اندر ہے، چونکہ پروردگار عالم کبھی اپنے بندوں پر ایسی تکلیف نہیں لاتا، ایسا حکم نہیں لاتا جو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ کبھی پروردگار عالم نے آپ سے کہا کہ دریا کا پانی یہاں سے بدل کے وہاں رکھ دو، کبھی پروردگار عالم نے آپ سے کہا کہ پہاڑ جو مشرق میں ہے اسے اٹھا کر مغرب میں رکھ دو، کہیں حکم آیا ایسا؟ کہ نہیں، ہم اپنے بندوں کو فقط اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنا ان کے اندر توان، کیپیسٹی، طاقت اور قدرت ہے۔ قرآن مجید یہاں حکم دے رہا ہے کہ آپ تدبر کرو، آپ غور کرو، آپ فکر کرو۔ اب میں کہوں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، توجہ فرما رہے ہیں، مجھے حق حاصل نہیں ہے قرآن میں فکر کرنے کا، مجھے حق حاصل نہیں ہے قرآن میں غور کرنے کا، اور اگر میں نے غور بھی کیا تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا۔ یہ وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جس نے کتاب بھیجی ہے وہ کہتا ہے پڑھو، تم پڑھ سکتے ہو، اور وہ خدائے حکیم ہے جو میری توان و قدرت سب کچھ جانتا ہے، لیکن میرے اندر کی ایک جہالت ہے جو بار بار مجھے ڈراتی ہے، یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب میں کس کی بات مانوں؟ وہ اپنے وجود کی جہالت کی بات مانوں یا اس خدائے علیم و حکیم کی بات مانوں جو آ کر مجھ سے کہتا ہے تم غور کرو، تم فکر کرو، اس قرآن میں تمہارے لیے توجہ ہے، اس قرآن میں تمہارے لیے بیداری ہے، وہ جو خواب غفلت میں تم سوئے ہوئے ہو، قرآن میں فکر کرنے کی وجہ سے تمہارے وجود میں ایک توجہ آئے گی۔ حتیٰ قرآن مجید نے بعض ان لوگوں کی مذمت بھی کی ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے، گویا ان کو خطاب کر کے قرآن نے کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں۔ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ آیت بعض علماء کے مطابق منافقین کے لیے، بہرکیف ہماری بحث ابھی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ آیت کس کے لیے ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ تدبر قرآن کا قرآن نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ روایات تو اس زاویے میں بہت زیادہ ہیں جہاں پر قرآن مجید نے باقاعدہ اپنے وجود کے اندر حکم تدبر دیا ہے، اور اگر فکر نہیں کریں گے، دیکھیں قرآن مجید کا کام ہی ہے میرے وجود سے کیا نکالے؟ بہت سی چیزوں کو جو زنگ آلود میرا دل ہو چکا ہے اسے قرآن مجید نکالے۔ وہ کیسے نکالے گا قرآن مجید؟ میں قرآن مجید کو سر پہ رکھ لوں، میں قرآن مجید کو چوم کر رکھ لوں، قرآن شفا ہے، یہ سب جملے آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر وقت ہوتا تو ان میں سے ایک ایک پر گفتگو۔ قرآن شفا ہے میرے روحی امراض کے لیے، لیکن کب شفا ہے؟ جب میں قرآن میں غور کروں، جب میں قرآن میں فکر کروں، جب میں قرآن میں تدبر کروں۔ اور ایک جملہ اور عرض کروں، وہ بھی بہت ضروری ہے، اور دھیرے دھیرے اس جگہ پر ہم لوگ آ جائیں اور آپ کی زحمت کو تمام کریں۔
قرآن کے بارے میں آپ نے سب نے یہ جملہ سنا ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، جہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پیغمبر اکرم کل قیامت میں فریاد کریں گے، اے میرے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں قرآن کریم، ہم تو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، ہم نے کہاں قرآن چھوڑا؟ کیا ہم پیغمبر کی اس فریاد سے بچ پائیں گے؟ نہیں میرے دوستو عزیزو، تنہا تلاوت قرآن مجید قرآن کو مہجوریت سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن مہجوریت سے کب نکلے گا؟ جب ہم و آپ قرآن میں غور کریں گے اور قرآن کے فرمان کو اپنے کردار میں ڈھالیں گے، تب جا کر کہا جائے گا کہ قرآن کی مہجوریت کا دور ختم ہوا اور قرآن کی حکومت کا دور آیا۔ قرآن حاکم کب بنے گا میری زندگی پر؟ جب میں قرآن میں فکر کروں گا، جب میں قرآن میں غور کروں گا، پھر قرآنی احکام، قرآنی فرامین یہ میری جانب آئیں گے، میرے کردار ان سے ڈھلیں گے، میرا کردار قرآنی فرمان کے مطابق ہوگا، تب جا کر قرآن مہجور معلوم ہے کس چیز؟ شاید یہ لفظ تھوڑا سا سخت ہو تو میں معنی کر دوں، مہجور وہ جس چیز کو کہیں کنارے رکھ دو، پھر اس سے کبھی کام نہ لیا جائے۔ مطلب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ہم اٹھا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹور روم میں رکھ دیا، کہیں اوپر رکھ دیا، کہیں ہٹا دیا، چونکہ وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم قیامت میں شکوہ کریں گے، میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی خوش نہ ہو جائے کہ ہم نے 1 مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کر لی تو مہجوریت سے نکال لیا۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، قرآن کو مہجوریت سے نکالنا ہے تو تلاوت ہمراہ تدبر قرآن، تلاوت ہمراہ فکر در قرآن، قرآن میں غور کریے۔ قرآن آپ کے لیے نازل ہوا ہے، آپ سے قرآن بار بار مخاطب ہے۔ وہیں جہاں تک مجھے آنا تھا کہ قرآن بار بار آپ سے مخاطب ہو رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے سنو۔ اب اس کے بعد اگر میں کہوں کہ نہیں قرآن میرے لیے نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھنا ہے، مجھے نہیں غور کرنا، ایک پرابلم کیا ہوتا ہے اس کو بھی حل کر دوں۔ ہم لوگوں نے تفسیر اور تدبر کو ایک سمجھا ہے، توجہ فرما رہے، ہمارا پرابلم کیا ہوا ہے؟ ہم نے تفسیر قرآن اور تدبر قرآن کو ایک مرحلے میں جب دیکھا نا تو کہا ارے میرے بس کی بات کیا ہے۔ وہاں مجموع البیان، صاحب مجموع البیان مرحوم تبرسی وہ تفسیر کرتے ہیں، اب آپ مجھ سے کہو کہ تم قرآن میں فکر کرو۔ دیکھیں قرآن میں فکر کرنا ایک مرحلہ ہے، قرآن کی تفسیر کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ کسی کی ڈیمانڈ آپ سے نہیں ہے کہ آپ یا میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کریں، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ 2 مرحلوں کو نکالیے۔ تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآنی آیات میں اجتہاد، یہ مرحلہ آپ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ تفسیر میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک آیت کے سارے رخ کو دیکھنا، یہ ہو جاتی ہے تفسیر۔ یہ کسی نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کی ہر آیت کو بیٹھ کر تفسیر کرو۔ ہم لوگ اگر تفسیر کرنے لگیں گے تو خراب ہو جائے گا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تفسیر کسی نے بھی آپ سے نہیں کہا ہے۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے، قرآن بار بار حکم دے رہا ہے تفکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ تدبر کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سمجھو کہ قرآن کا یہ پیغام جو میرے لیے ہے آیا مجھ پر اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں یہاں تک قرآن کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو تدبر کو تھوڑا الگ کریے، تفسیر کو الگ کریے، تاکہ ڈرنا چھوڑ دیجئے۔ تفسیر قرآن میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بھی اس لائق نہیں ہوں کہ
بغیر علماء کے رہنمائی کے تفسیر کرو۔ تفسیر قرآن کا کوئی ہم سے ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم سے اور آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ تدبر کا، فکر کرو، غور کرو، اور اس کے بعد ہوتا کیا معلوم ہے؟ جتنا آپ کے اندر استعداد ہوگی، کیپیسٹی ہوگی، قرآن اس حد تک آپ کے لیے ہادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے، میں نے تو عربی بھی نہیں پڑھی ہے، میرے لیے نہیں۔ قرآن اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن بار بار آپ کو دعوت نہیں دیتا۔ قرآن کی کوالٹی یہی ہے کہ قرآن آیا ہے للناس، لوگوں کے لیے آیا ہے، آپ کے لیے آیا ہے۔ لہذا قرآن کے جو پیغام ہے نا، ہے کیا معلوم ہے؟ قرآن کے پیغام بالکل آپ کی فطرت سے میچ کرتے ہیں۔ آپ ہو انسان، میں ہوں انسان، میرے وجود کے اندر ایک فطرت، پیغام قرآن فطرت انسانی سے کیا کرتے ہیں؟ میچ کرتے ہیں۔ اب وہ پیغام جو میری فطرت کے مطابق ہوگا، وہ اگر قرآن بیان کر رہا ہے تو وہاں سے میرے لیے ہدایت لینا بہت آسان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ گھبرائیے مت، یہ ڈریے مت کہ نہیں ہم قرآن میں فکر کہاں کریں، ہم قرآن میں غور کہاں کریں۔ آپ کو تفسیر کے لیے قرآن مجید کی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کے تدبر کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیے تو سب سے پہلے کیا کریے؟ کہتے ہیں استعاذہ کریے، یعنی کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کا بھی حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب آپ قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ استعاذہ کرو۔ استعاذہ وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ یہ کیوں ہے؟ میں قرآن اگر پڑھوں تو فاستعذ باللہ کیوں؟ خدا کی پناہ میں کیوں جاؤں؟ یہ وہی مرحلہ ہے کہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس خراب نہ ہونے پائے، ہم فوکس رکھیں قرآنی آیات میں، شیطانی وسوسے آ کر مجھے گمراہ نہ کر پائیں۔ آپ مجھے حساب سے بتائیے، اگر یہ استعاذہ آیا ہے کہ قرآن پڑھو تو استعاذہ کرو، یہ خود اس بات کا دلیل ہے کہ قرآن چاہتا ہے تم میرے اندر غور کرو، وگرنہ میں کون سی آیت پڑھوں؟ شیطان مجھے بہکا کر کہاں زیر زبر غلط کروا سکتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر میں نے قرآن کئی مرتبہ پڑھا ہے، کیا کر لے گا شیطان؟ زیر زبر بدلوا دے گا۔ کہا نہیں، خدا کی پناہ میں جاؤ تاکہ وسواس شیطانی تم پر مسلط نہ ہو، اور وہ خالص مطالب جو قرآن مجید کے ہیں وہ تمہارے دل کے اندر اترتے رہے۔ یہ اگر تدبر نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ حکم نہیں آتا۔ بہرکیف یہاں تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے، فکر کرنا۔ خدا کی قسم یہ ایک چیز کو ایک قدم اٹھایا جائے، میں بھی اٹھاؤں، آپ بھی اٹھائیں، سب لوگ یہ کوشش کیا جائے کہ نہیں قرآن سے سمجھے اپنی حد تک، میں اپنی حد تک سمجھوں، آپ اپنی حد تک۔ بہت سے معنی اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ اگر کوئی ہمارے راہ میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے تو ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ تلاش والا کام، یہ کوشش والا کام، اسی مرحلے میں ہم خاموش بیٹھ گئے۔ خدا کہتا ہے جاہدوا فینا، تم ہماری راہ میں تلاش کرو، ہم کیا کریں گے؟ تمہاری ہدایت کریں گے۔ بس قرآن کے حضور میں کبھی بیٹھیں، قرآن میں غور کرنے کی جرأت پیدا کریں۔ وہ ایسا بھرم، میں نے عرض کیا، وہ تفسیر کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، میں تدبر قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھوں، وہ بھی آپ کے لیے شاید اطمینان خاطر کے لیے بہت اچھی آیت ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا یہ آسان ہے، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے کیا ہے؟ پند و نصیحت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب ہم نے اپنے ذہن میں کیا بیٹھا رکھا ہے کہ نہیں ہمیں قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن کا لقد یسرنا القرآن، قرآن کا جو ذکر تمہاری یاد دہانی کے لیے، تمہارے لیے پند و نصیحت کے لیے، قرآن مجید کیا ہے؟ آسان ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے بنائے ہوئے بھرم کو توڑوں،
مجھے جو قرآن اہل بیت بتا رہے ہیں میں اس کو فالو کروں۔ قرآن کہہ رہا تم سمجھ سکتے ہو، میں بار بار چلا کر کہہ رہا ہوں نہیں میں نہیں سمجھ سکتا، کس نے آپ سے بتا دیا میں سمجھ سکتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا نہیں بالکل تم اپنے قرآن کو سمجھ سکتے ہو، لیکن عرض کیا تفسیر کا مرحلہ بار بار وہیں سے خطرہ آتا ہے کہ جب ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی بیٹھ کر تفسیر لکھنے لگے، نہیں، تفسیر لکھنے کو آپ سے کسی نے نہیں کہا، آپ قرآن سے ہدایت لیں۔ اب آئیے وہ مرحلہ دھیرے دھیرے وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اب قرآن ہم سے اور آپ سے خطاب کرتا ہے۔ خطاب میں کہوں کہ سنیے زید صاحب یہاں آئیے، زید صاحب یہ کام کیے، زید صاحب آپ وہ لے آئیے، اس طرح کا خطاب قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الرسول بلغ، یا موسیٰ قل یا ایھا الکافرون، یہ سب قرآن مجید کے کیا ہیں؟ خطاب ہیں، جہاں قرآن نے مخاطب کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی حسین بات ہے، دیکھیں اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہوتی ہے نا، قانون کی کتاب میں مخاطب نہیں بنایا جاتا، قانون لکھے جاتے ہیں، یہ 1 نمبر قانون، یہ 2 نمبر قانون، یہ 3 نمبر، یہ 4 نمبر، ڈائریکٹ قانون بتاتے نا یہ کام یہ۔ قرآن مجید ہے تو قانون کی کتاب، ہے تو ہدایت کی کتاب، لیکن قرآن کا امتیاز کیا ہے کہ قرآن مخاطب بھی کرتا ہے، اس مخاطب کرنے میں بھی انسانی کرامت کا خیال کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم انسان کو اس قدر مکرم جانتا ہے کہ کہتا ہے یا بنی آدم و یا ایھا الذین آمنوا، یہ خود خطاب خدا انسان کی تکریم اور عزت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہ براہ راست تمہارا رابطہ تمہارے رب سے، تمہارے خدا سے، توجہ فرمائیں، وہی آئی ہے جناب جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اکرم پر، لیکن ڈائریکٹ پروردگار عالم خطاب کر کے ہمیں اور آپ کو بتا تمہارا رابطہ ہے ہم سے، تمہارے بندے ہو، ایک عمیق رابطہ ہے، ہم شہ رگ سے زیادہ تم سے کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ انہی خطاب میں اب دھیرے دھیرے بات کو سمیٹوں، انہی خطاب میں جو اس بار ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں ایک خطاب بہت زیادہ ہے، وہ ہے قل یا ایھا الذین آمنوا، قل نہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن مجید میں 90 جگہ تقریباً یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اور ہر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ اس یا ایھا الذین آمنوا کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں اس یا ایھا الذین آمنوا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا پیغمبر کے زمانے کے صاحبان ایمان کے لیے تھا، اگر یہ تھا تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اب قرآن میں نہیں رہنا چاہیے تھا، یعنی آج کے بھی یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن اسی طرح کیا ہے؟ مخاطب ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کئی مرتبہ، عرض کیا 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ، تقریباً ہر پارے میں آیا ہے، بعد کے کچھ پاروں میں نہیں ہے، لیکن بعض پاروں میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح بہت سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بار بار قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجھے پکار رہا ہے، قرآن مجھے بلا رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان خدا رسول کی اطاعت کرو، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، اے صاحبان ایمان روزہ تم پر واجب ہے۔ یہ بار بار قرآن مجید مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے۔ اب اگر یہ یا ایھا الذین آمنوا میں پڑھوں اور دھیان نہ دوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی پکارے، اس کی آواز آپ نہیں سن رہے،
کوئی آپ کو پکار رہا ہے، کوئی آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس کی آواز نہ سنو۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بھی قرآن مجید میں، یہ بھی اچھی چیز ہے ماہ مبارک میں، اگر آپ لوگوں کو یاد رہے تو کام آئے گی، جب بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کہو لبیک اللہم لبیک۔ کیا کہنا ہے؟ جس طرح ایک حاجی حج پر کیا کہتا ہے، اس کو ہم لوگ تلبیہ کہتے ہیں، جب حج پہ جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ روایت میں کیا ہے؟ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کیا کہو؟ لبیک اللہم لبیک، یعنی بڑے احترام کے ساتھ کہ جب کوئی بڑا آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ سے مخاطب ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم تنگوش ہیں، فرمائیے۔ ہم نہیں کہتے ابھی کوئی ہمارے والد ہمیں بلائیں اور کہیں یہ کام، ہمیں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ کمپیئر کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں، والد بلائیں تو انسان کا طریقہ کیا ہے؟ سر جھکا کے کہ جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ہم تنگوش ہیں، سن رہے ہیں، فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خوب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کتنی مرتبہ ہم نے دل کے کان کو قرآن کی جانب متوجہ کر کے کہا ہاں قرآن کلام اللہ، خطاب خدا، ہم سے آ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ کبھی ہمارے دل نے کہا لبیک اللہم لبیک، ہمارے کان آمادہ ہیں آپ کا پیغام سننے کے لیے، بتائیے کیا؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ یا ایھا الذین آمنو، کوشش یہ کریے۔ دیکھیں قرآن میں کام کرنے کے لیے بہت سے موارد ہیں، ایک کام جو ہم آپ سب بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، ہم اس کے بعد میں جو جملے ہیں اس میں غور کریں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور اس دنیا سے مت جانا مگر جب جانا تو حالت اسلام میں جانا۔ یہ کتنا حسین پیغام ہے قرآن مجید کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی خدا اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کتنا حسین پیغام ہے قرآن کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان روزہ تم پر واجب ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا۔ یہ دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنوا آئے، ہم روزانہ ایک پارہ دو پارہ جو بھی پڑھتے ہیں، جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آئے تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں کہ میرے پروردگار عالم نے مجھے پکارا ہے، میرے پروردگار عالم نے مجھے عزت دی ہے، مجھے پکار رہا ہے، میں اگر اس کی آواز سنوں گا تو وہ عزیز ہوگا یا میں عزیز ہوں گا؟ میں عزیز ہوں گا۔ میری آواز سننے سے نہ سننے سے اس کی خدائی پہ کوئی فرق آئے گا؟ ہاں اس کی آواز نہیں سنوں گا تو میں بندگی سے بھٹک جاؤں گا، میں عبودیت سے بھٹک جاؤں گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میں رک جاؤں؟ خدا کی قسم ماہ مبارک ہے، آپ کا دل منور ہے، آپ روزے کی حالت میں رہو گے، آپ نماز پڑھ کے آئے ہوگے، بہت سے گناہ جو عام دنوں میں ہم سے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس ماہ مبارک میں نہیں ہوتے۔ ایک نورانیت ہے، ایک آواز پروردگار عالم ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہیں پہ ٹھہر جاؤ، کہو لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں حاضر ہوں، کیا پیغام ہے؟ وہاں پر پیغام سمجھنے کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا، وہاں پر رکنا پڑے گا، وہاں پر غور کرنا پڑے گا، اور یہ غور کیا جائے، یہ فکر کیا جائے۔ ہم آپ سب، خدا کی قسم میں نے ابتدا میں عرض کیا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بہت سی چیزیں جو میری زندگی میں صحیح نہیں ہو رہی ہیں شاید پیغام قرآن میں نے خود سے نہیں سنا۔ پیغام قرآن کتنا ہوتا ہے، ایک آواز آپ خود سے سنو، نہیں مجھے بلایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ابھی تک ہم لوگ ایک مرحلے میں، مولانا نے یہ کہا، نہیں ایک مرتبہ آپ بیٹھو گو، قرآن خدا تم کو بلا رہا ہے، تم یہ آواز خود سے سنو۔ بعض روایات میں خدا کی قسم کہ جب بندہ یا ایھا الذین آمنو کی
صدا کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ لذت حاصل کرتا ہے جو لذت کہیں اور نہیں ملتی۔ کتنی بڑی بات ہے، خدا وحدہ لا شریک مجھ جیسے ذلیل، حقیر، فقیر، گنہگار بندے کو اتنے احترام کے ساتھ بلائے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ کیوں ہم نہیں سمجھتے قرآن کے ہم مخاطب ہیں؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے قرآن کے ہم مخاطب ہیں؟ بس ان جگہوں پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، خدا کی قسم کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، یہ یا ایھا الذین آمنو اس رمضان میں سمجھا جائے۔ 90 آیات ہیں، روزانہ الحمدللہ ہماری مساجد میں، امام بارگاہوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن مجید، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بیٹھے قرآن مجید کے حضور میں تو کچھ چیز بڑھتی ہے، کچھ چیز کم ہوتی ہے۔ علم بڑھتا ہے، جہالت کم ہوتی ہے، اجالا بڑھتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ یہی ایھا الذین آمنو پر اس بار کام کر لیا جائے کہ قرآن جو بتاتا ہے۔ بس یہاں پر آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، وہ یہ کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو آئے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ فقہ میں آیات الاحکام کہتے ہیں، یعنی وہ آیات جن سے ایک حکم شرعی نکلتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، خمس نکالنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، یہ جسے آپ توضیح المسائل میں جو مسائل دیکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے احکام۔ یہ جو آیات الاحکام ہیں، جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی ہیں، آیات الاحکام، یہاں پر میں صاف اور ایک دم واضح بات کر دوں، یہاں پر آپ کو ان احکام کے بارے میں چونکہ دلیل دی جا رہی ہے، آپ کی اور میری جگہ وہ سوچنے کی نہیں۔ وہاں پر میں وہاں سے کبھی قرآن مجید سے آپ کو حکم شرعی سمجھ کر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ چونکہ اس لائق ابھی میں نہیں ہوا ہوں کہ ایک حکم شرعی کو قرآن سے نکال سکوں۔ یہ کام کن کے ہوتے ہیں؟ یہ مراجع کرام کے کام ہوتے ہیں جو آیات قرآنیہ پہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آیت ہوتی ہے ان میں کچھ ناسخ ہوتی ہے، کچھ منسوخ ہوتی ہے، کچھ روایات ہوتی ہیں جو قرآنی عام کے لیے مخصص ہوا۔ اتنی میری اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں آؤں یہاں پر ان احکام شرعیہ میں استنباط کروں اور وہاں سے فتویٰ نکالوں۔ یہ کام نہیں۔ فتویٰ دیکھنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ وہی توضیح المسائل، وہی رسالہ عملیہ، وہیں پر، لیکن وہاں سے بھی آپ پیغام اخذ کر سکتے ہو۔ میں ایک آیت فقط اگر آپ لوگ صلوات پڑھیں تو پڑھ دوں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم مستی کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھ سکو کہ کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، حالت جنابت میں بھی نہیں جانا ہے، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ جب تم ایک مسافر ہو اور وہاں سے آپ غسل کر چکے ہو۔ اب یہ احکام شرعیہ، توجہ فرما رہے ہیں، یہ حکم شرعی ہے۔ یہاں پر میں بیٹھ کر کوئی فتویٰ نہیں نکالوں گا، یہ میرا کام قرآن مجید کے حضور میں نہیں ہے۔ ہاں یہاں سے ایک میسج لے سکتا ہوں، ایک پیغام لے سکتا ہوں۔ وہ پیغام یہ کہ قرآن ہمیں حالت مستی میں، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ چونکہ نماز ہے یاد دہانی کے لیے، توجہ کے لیے۔ جب میں مستی کی حالت میں ہوں گا وہ توجہ اللہ پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے پیغام کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نماز میں توجہ اللہ کے لیے ڈسٹربنس لائے اور مجھے متوجہ نہ ہونے دے، میں نماز سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کروں؟ دور کروں۔ یہ پیغام میں یہاں پر لے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے بعد، مثلا انما المشرکون نجس،
مشرکین کیا ہے؟ نجس ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد۔ اب یہاں پر میرا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، لیکن ہاں اس آیہ کریمہ میں ایسے کچھ پیغام ہیں جہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اس سال نہیں آئیں گے تو تم گھبرانا نہیں، خداوند متعال تمہیں بے نیاز کرے گا۔ اب یہاں پر ایک پیغام لیا جا سکتا ہے کہ اگر دینی احکام کی رعایت کی وجہ سے بعض اوقات مجھے نقصان بھی ہو رہا ہے تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر دینی احکام پر پابند رہتا ہوں تو میرا خدا اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے گا۔ توجہ فرمائیں، یوں مرحلے ہیں جو الحمدللہ ہم قرآن مجید میں کریں۔ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک کی عظیم سوغات یہی چیزیں ہیں جنہیں ہم درک کر سکتے ہیں کہ ماہ مبارک میں بار بار حالت صیام میں مہمان بنے ہو خدا کے آپ اور ہم، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر وہ میزبان بار بار آپ سے کہتے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، شاید روزے کی حالت میں یہ یا ایھا الذین آمنوا ایک خاص لذت ہمیں اور آپ کو پہنچائے۔ یہ خطابات قرآن ہے، بس میں 1-2 منٹ چند فکرے مصائب کے پڑھ دوں تاکہ یہ مجلس منور ہو جائے۔ جب خطاب قرآنی کی لذت کو انسان محسوس کرتا ہے تو خدا کی قسم سارے تعلقات توڑ دیتا ہے اور اس خطاب خدا کی جانب چلا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے جو قرآن مجید کا اور ہے اور ایک خطاب بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب بندہ اپنے خدا کے حضور میں پہنچتا ہے اور جب لقائے خدا کے عشق سے سرشار ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رک نہیں پاتا۔ بعض روایت میں ہے جب سرکار سید الشہداء خیمہ جناب زینب میں آئے ہیں، فرماتے ہیں بہن جلد جانے دو، لقاء کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ ارباب ہزار روایات میں ہے ساری بیویاں ہیں، زینب کبریٰ ہیں، حسین مظلوم ہیں، بیویاں فقط ایک جملہ کہہ رہی ہیں، اے ہمارے آقا بس اتنا بتا دو ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ حسین جواب کیا دے؟ حسین اپنی بہن کی جانب دیکھتے ہیں، وہ زینب جس کے حوالے سارا کنبہ کرنا ہے، ساری ذمہ داریاں دینا ہے، وہی زینب بڑی مضطرب ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کو رونے سے منع کیا، بہن تم گریہ نہ کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آتا حسین نے رونے سے کیوں روکا، لیکن ارباب ازا کربلا کے بعد شام و کوفہ زینب کو اتنا رونا پڑا، عجب نہیں حسین نے آج رونے سے منع کیا، بہن کم از کم حسین کی زندگی میں نہ رو، ارے میرے جانے کے بعد بہت رونا ہے۔ ارباب ازا بہن سے رخصت ہو کر جب آئے ہیں ذوالجناح کے قریب، سوار ہوئے ہیں، سوار ہونے سے پہلے زہرا کے لال کی غربت کا عجیب عالم ہے، نظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتے ہیں نہ اکبر نظر آتے ہیں، بس ارباب ازا بہن آگے بڑھی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے، اب جو آگے بڑھنا چاہتے ذوالجناح پہ سوار ہو کے ذوالجناح نہیں بڑھتا۔ حسین نے ذوالجناح کو مخاطب کر کے کہا اے اسپِ با وفا، یہ آخری مرتبہ سواری ہے، اب اس کے بعد زحمت نہ ہوگی۔ ارے ذوالجناح نے اپنے قدموں کی جانب دیکھا، اے میرے آقا میری کیا مجال، آپ حکم دو میں آگے نہ بڑھوں، آقا میرے قدموں کی جانب دیکھو، آپ کی بچی سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ بس ارباب ازا حسین زمین پر آئے، سکینہ کو آغوش میں لیا، ہے میری لاڈلی، ارے تمہیں تو الوداع کہہ چکا تھا، بابا جانتی ہوں جا رہے ہو، لیکن اے بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پر اپنی بیٹی کو سلا لو۔ بس ارباب ازا کربلا کا داغ، حسین لیٹ گئے، سکینہ صدر حسین پر، میں کہوں گا بی بی یہ آخری مرتبہ ہے، اب اس کے بعد شام غریبوں میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔